جہلم سے بھائی فیاض احمد صاحب نے سوال لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں محترم مفتی صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق کا SMS کر دے تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ فیاض احمد: جی میرے محترم بھائی، طلاق کا SMS کرنے سے طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں، اس بات کو میں واضح کرنے کے لیے پہلے دو باتیں اور واضح کرتا ہوں تاکہ انشاءاللہ آپ کو مسئلہ بھی پتہ چل جائے گا اور اس کا جو محققانہ جواب بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ تحریر کے ذریعے سے اگر کسی بندے نے اپنی خوشی سے، اپنی چاہت سے، بغیر کسی جبر و اکراہ کے لکھ دی طلاق تو اس سے طلاق کا وقوع ہو جاتا ہے۔ چونکہ تحریر جو ہوتی ہے یہ تقریر کی، بولنے کی نائب ہوتی ہے، اور جیسے ہی اصل کے ذریعے سے جو حکم ثابت ہوتا ہے ویسے ہی نائب کے ذریعے سے حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہاں یہ سمجھیں کہ تحریر بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تحریر وہ ہوتی ہے جسے پڑھنا اور سمجھنا آسان ہے، جیسے کاغذ پر ہم لکھتے ہیں، وائٹ بورڈ پر قلم سے ہم لکھ دیتے ہیں، بلیک بورڈ سے چاک کے ذریعے سے لکھ دیتے ہیں، یا دیوار پر کوئلے وغیرہ سے لکھ دیا، یا ریتلی زمین پر ہم نے انگلی سے لکھا، جس سے زمین پر جو ہے وہ تحریر آ جاتی ہے، جس کو پڑھا بھی جا سکتا ہے اور سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ تحریر کی ایک دوسری قسم یہ ہوتی ہے جس کو نہ پڑھا جا سکتا نہ سمجھا جا سکتا، جیسے کوئی ہوا میں یوں ہاتھ لہرائے کچھ لکھے تو بے شک وہ جو لکھنے کے جو الفاظ کے جو نقش ہیں وہ ایسے بنا بھی دے تو اسے کوئی نہ سمجھ سکتا، نہ اس کا اثر باقی رہتا۔ اسی طرح پانی کی سطح پر اگر کوئی لکھ دے تو بے شک وہ لفظوں کے جو نقش بھی بنا دے تو نہ اس کا اثر باقی رہے گا، نہ اسے کوئی سمجھ سکے گا۔ یہ جو دوسری قسم ہے تحریر کی، اس سے تو طلاق کا وقوع نہیں ہوتا، البتہ پہلی قسم جو ہے جس کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، سمجھا بھی جا سکتا ہے، اس سے طلاق کا وقوع ہو جاتا ہے، جیسے پہلے عرض کیا جا چکا۔ اب ہم اگر SMS کو دیکھیں تو یہ بھی ایک تحریر ہے، ڈیجیٹل تحریر ہے، جس کو سمجھا بھی جا سکتا ہے، پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ ہم اپنے پیغامات اپنے ایک دوسرے دوستوں کو پہنچاتے ہیں تو جو ہم بات لکھتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ پڑھ بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے۔ لہٰذا SMS کی جو تحریر ہے یہ پہلی قسم سے ہے، اس لیے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق کا SMS کر دیتا ہے تو اس سے طلاق کا وقوع ہو جائے گا۔